ارشاد سمد خان صاحب مرسد موجود ہیں لاہور سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کیسے ہیں جی ارشاد صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی جناب. اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں خان عبد الولی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جناب. جی. کیا کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ ہندو عیسائی یا یہودی سکھ وغیرہ سے اگر شادی کر دی کیا وہ جنت میں جائے گی؟ اگر شادی کر دی جائے پھر؟ جی اگر وہ شادی کرتی ہے کسی غیر مرد سے ٹھیک ہے مسلمان عورت جو ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. ارشاد سے خان صاحب مرسد موجود تھے لاہور سے. شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب. مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان عورت کا چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے جیسے بھی ہے اس کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. جب تک ایمان نہیں لاتے تو غیر مسلم کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی کا رشتہ مت دو. تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، مفاد وغیرہ کی وجہ سے اس نے شادی کر لی یا کروا دی گئی شادی کر دی تو اصل میں تو یہ خود مختار تو یہی ہے. تو اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو یہ گناہ گار ہے، گناہ کا عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن کیا اس سے یہ کفر لازم آ جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو یہ ایک محل نظر بات ہے. اگر وہ عورت یہ سمجھتی ہے جس کا نکاح ہوا ہے کسی وہ نکاح تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے شرعی طور پر، یعنی جس کے ساتھ یہ اس کو باندھ دیا گیا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے اور وہ اس کو درست سمجھتی ہے، حلال سمجھتی ہے، اگر خاتون سمجھتی وہ خاتون، پھر تو یہ کفر ہے. ایسے سمجھنا، ایسے عقیدہ رکھنا پھر کفر ہے. پھر تو حکم دوسرا ہی ہے. لیکن اگر وہ اس کو کفر یہ اس کو حلال نہیں سمجھتی اور اس کو ناجائز سمجھتی ہے، مفاد کے تحت یا کسی ترغیب کے تحت اس نے وہ شادی کر لی ہے. اب یہ شادی جو ہو گئی ہے تو اس سے وہ کافرہ نہیں ہو گئی کہ ہم اس پر حکم لگائیں کہ یہ ابد الابد کے لیے جہنمیہ ہے اور جہنم میں رہے گی. یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.